تحقیق کر کے دیکھ لو، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں کی دعا کا اثر نظر آتا ہے۔ آپ پڑھو کسی بھی انسان کی زندگی دیکھو، اگر آپ پہلے نمبر پہ دیکھیں، حالانکہ اللہ کے رسول کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ماں ان کے لیے دعا کیسے کر رہی۔ حالانکہ میرے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت، کیونکہ وہ تو وجہ تخلیق کائنات، ان کی وجہ سے سب ہیں، بلکہ ان کے ماں باپ بھی ان کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میرے نبی کی امی نے ان کے لیے کتنی دعائیں کی۔ جب امام قسطلانی لکھتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، کوئی مجھے اس پہ لمبی نہیں کرنا، لیکن بات آگے تو عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کی امی کے جو آخری ایام تھے زندگی کے، آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی بار بیان کیا، لیکن بات نکل آئی ہے تو صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صرف 6 سال کے تھے، عمر شریف 6 سال کی تھی، اور آپ اپنے والد کے مزار پر گئے تھے اپنی امی کے ساتھ۔ سیدہ آمینہ نے حضرت عبداللہ کا مزار دیکھا پہلی مرتبہ تو اتنی دکھی ہوئی، وہ اتنی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ مکمل جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی عمر ابھی صرف 16-17 سال کی رہی ہوگی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ جن دنوں میں سہاگن بننے کا پورا لطف اٹھایا جاتا ہے، ان دنوں میں میرے نبی کی امی بیوہ ہوگی، اور شادی کے صرف 4 مہینے کے اندر اندر بیوہ ہو گئی تھی سیدہ آمینہ۔ آپ غور فرمائیں، ہم کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے میں تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی، تو 4 مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ اس دلہن یا اس خاتون کے دل پر کیا صدمہ ہوگا کہ جس کے نکاح کو ابھی صرف 4 مہینے ہوئے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ یہ صدمہ تھا ان کو، یہ دکھ تھا ان کو۔ تو جب شوہر کے مزار پر حاضری دی اپنے شہزادے کے ساتھ، 6 سال کے بیٹے کو لے کر شوہر کی قبر پر آئی، 4 مہینے نکاح کو بھی اور بیوہ صرف شوہر کے ساتھ 4 مہینے رہی، اس لیے کہ اللہ کے رسول جب ماں کے شکم میں 4 مہینے کے حمل کی شکل میں تھے، تبھی آپ کے والد کا وصال ہو گیا، اور جس دن نکاح ہوا اسی دن نور محمدی ماں کے شکم میں آ گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے صرف 4 مہینے ہوتے ہیں نکاح کی مدت کو، اور حضور کی عمر 6 سال کی بھی، تو وہ مزار پر آئی اور کہا تھا کہ میرے شہزادے، تو نے اپنے باپ کو تو نہیں دیکھا، کم سے کم اپنی باپ کی قبر کو دیکھ لے، مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میں نے تیرے باپ کی قبر تجھے دکھا دی۔ تو لائی، اور کبھی قبر کو دیکھتی ہے شوہر کی قبر کو، اور کبھی بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کیسا، کہ اس نے اپنے باپ کو ایک جھلک بھی نہیں دیکھا، ماں کے شکم میں تھا اور یتیم ہو گیا، وہ عامر عبداللہ کا در یتیم۔ تو بہت روئی، صدمہ غالب آیا تو بخار ہوا، اور جب واپس ہوئی تو بخار کی شدت ایسی بڑی کہ رستے میں اس کی تاب نہ لا سکی، اور اپنی کنیز ام ایمن سے کہا کہ میں چل نہیں سکتی، تو ام ایمن نے میرے نبی سے کہا، ابھی آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی، کہ شہزادے ہم ان کو کہیں روک کر ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو کوئی جگہ نہیں تھی، ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر وہ سواری کو نیچے روک کر کے کچھ دور لے جاتے ہیں، اور ایک پتھر کو سیدہ آمینہ کے سرہانے رکھ کر تکیہ بناتے ہیں، اور تکیہ بنا کر کے سیدہ آمینہ کو لٹا دیتے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا لکھا ہوا پورا ہونا تھا۔ تو بس وہی منظر تھا، سیدہ آمینہ کے آخری لمحات، حضور ان کے سینے کے پاس بیٹھے تھے اور سیدہ آمینہ حضور کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں تصور کرتا ہوں کہ 6 سال کی عمر میں حضور کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، اس لیے کہ بچے جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بہت خوبصورت ہوتے جاتے ہیں،
تو وہ تو جھولے میں بھی اتنے خوبصورت تھے کہ خدا کے جلوے یاد آتے تھے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو جب 6 سال کا وہ اٹھان ہوگا تو کیا حسن ہوگا. تو حضور ماں کے سینے کے پاس بیٹھے ہیں اور سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر پر امید ہوں کہ انشاءاللہ میرے بیٹے پر ایک دن وہ آئے گا کہ پوری کائنات میں میرے بیٹے کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے. دیکھو یہ ماں کہہ رہی ہے نا، یہ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی عظمت کے ڈنکے پوری دنیا اور کائنات میں بجیں گے. جب میں اپنے نبی کی فضیلت پہ بیان کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے یہ ایک ماں کے جملے تھے جو اس کے دل سے بوقت وصال نکلے تھے. اور پھر کہا تھا سیدہ آمنہ نے کہ ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر یاد کرنے والے بھلائے جائیں گے، ستارے نکل کر کے ڈوبیں گے، سورج نکل کر ڈوبے گا، ہر عروج کو زوال ہوگا، ہر زوال کو عروج ہوگا. لیکن کہا تھا آمنہ کو کبھی زوال نہیں ہوگا، آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا، آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا. کیوں؟ دیکھو یہ ماں کی دعا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جب جب میرے بیٹے کا ذکر ہوگا میرا بھی ذکر ہوتا رہے میرے بیٹے. اور پھر کہا میرا بیٹا وہ ہے جس کی پیدائش کے وقت میں نے آثار دیکھے، تو یہ میرا بیٹا وہ ہے جو بیواؤں کا سہارا بنے گا. دیکھو دعا، یہ تو نعت کے اشعار ہیں لیکن اس میں دعا کا پہلو ہے کہ نہیں. پھر کہتا ہوں دعا کی ضرورت ان کو کسی کی نہیں ہے کیونکہ وہ تو جانے دعا بن کر آئے ہیں. لیکن اس کو اس پہلو سے بھی دیکھو، کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جو بیواؤں کا سہارا ہے، سہارا بنے گا، یتیموں کا ماں باپ ملجا بنے گا، غریبوں کا جو ہے وہ غم گسار ہوگا وہ. کیونکہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت ایسے آثار دیکھے. اور کہا میرا بیٹا وہ ہے جس کے چہرے کی چمک ایسی ہے کہ یہ سعادت مندی کا اعلان کرتی ہے. میرا ایسا بیٹا ہے. اس طرح کے اوصاف امام قسطلانی نے بڑا لمبا وہ قصیدہ لکھا ہے. اور یہ کہا، یہ بھی ان کی شان ہے، یہ کہتی جا رہی تھی اور آپ کا مرض بڑھتا جا رہا تھا اور اس وقت نہ ایمن سمجھ پا رہی تھی نہ ادراک ہو پا رہا تھا. آخری میں ایک ہچکی آئی اور اس ہچکی کے بعد آپ کی زبان بند ہو گئی. جب آپ کی زبان بند ہوئی تو حضور نے اپنی ماں کی وہ دعاؤں والا کلام اور وہ گویا کہ نعتیہ قصیدہ سن رہے تھے. ماں رو رہی تھی تو حضور بھی رو رہے تھے. میرے آقا نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا. ایک ہچکی آئی اور حضور کی امی جان کی آنکھیں بند ہو گئی. آنکھیں بند ہوئی تو نبی نے اپنی ماں کو ہاتھ سے جگایا اور روتے ہوئے کہا امی ذرا اور بولو نا، تم جو بول رہی تھی ایک مرتبہ اور بولو نا امی. تو ایمن نے اپنے سینے سے لپٹا لیا اور کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے. شہزادے چلو ہم تمہاری امی کو دفن کریں گے. تو پھر یہ ہوا. پھر میں نے کہا تھا کہ میں پورا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن میری عقیدت ہے، میرا دامن دل، اس لیے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں نبی کی امی اور نبی پاک کے ابا کا وسیلہ لگا کے دیکھ، دعا زیادہ جلدی قبول ہوگی. یہ وہ مضبوط پاورفل وسیلہ ہے. جب دعا کی قبولیت میں لیٹ ہو تو نام لے لینا سیدہ آمنہ کا، نام لے لینا سیدنا عبداللہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے باپ عزت والے ہیں. اس کے ماں باپ کی شان کیا ہوگی جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو ایمن نے اور حضور علیہ السلام نے مل کر میرے نبی کی امی کی قبر شریف کھودی تھی اور قبر میں اتر کے حضور نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو لٹایا تھا اور پھر قبر برابر کی تھی. ایمن کو حضرت آمنہ نے کہا تھا
उम्मे ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर ले जाना और इसके दादा के पास इसको सौंप देना, क्योंकि मैंने छोटा बच्चा को जन्म नहीं दिया, मेरा बेटा वो है कायनात में जिसकी अजमत के टंके बजेंगे, संभाल कर ले जाना। उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर टीले से उतरी, ऊँटनी को बिठाया, आगे हुजूर को बिठाया, लेकिन दूसरी ऊँटनी देखा तो उम्मे ऐमन फूट फूट के रोने लगी। क्यों? इसलिए कि दूसरी ऊँटनी पर आमिना थी और वो आमिना की ऊँटनी का कजावा खाली था। बर्दाश्त न कर सकी, अपनी ऊँटनी पर बैठ करके दूसरी ऊँटनी को खाली देखा, बर्दाश्त न कर सकी। तो उम्मे ऐमन की ऊँटनी पे जब अपने आका को बिठाया उम्मे ऐमन ने, तो हुजूर ने अपनी माँ की ऊँटनी को खाली देखकर पूछा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने हुजूर को सीने से लगा करके कहा, अब आपकी अम्मी यहीं रहेगी, अब आपकी अम्मी यहीं रहेगी, अब आपकी अम्मी यहीं रहेगी। आका ऊँटनी से उतरे, टीले की तरफ दौड़े और दौड़ने के बाद ऊपर गए। उम्मे ऐमन फिर ऊपर गई तो क्या देखा, हुजूर अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रोते हुए कह रहे थे और हुजूर के आंसू माँ की कब्र पर गिर रहे थे। कह रहे थे, अम्मी तुम्हें तो पता था ना कि इस वक्त रिश्तों में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है माँ, तुम भी मुझे छोड़ करके चली गई। ये कह करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन ने सीने से लगाया वापस में, तो हुजूर पलट पलट कर देखते थे अपनी माँ की मज़ार को, पलट पलट कर देखते थे। पता नहीं हुजूर के आंसू कैसे खुश्क हुए और क्या हुआ, लेकिन इतना ज़रूर कि जिस रसूल का हाल ये है कि अगर वो चाहें तो अल्लाह उनको लावका पे बुलाता है और अपना दीदार कराता है। और रसूल के हाथों मुर्दे ज़िंदा होते हैं, लेकिन वो रसूल पूरी ज़िंदगी माँ को याद कर कर के रोते रहे, पूरी ज़िंदगी माँ को याद कर कर के रोते रहे। और हमें माँ बाप के जीने का सदमा है। कुछ लोग तो ये कहते पता नहीं कब मरेंगे ये, कब मरेंगे ये, इनको मौत भी नहीं आती, सब मर रहे ये नहीं मरते। अफसोस तुम्हें माँ बाप की कदर नहीं। मेरे नबी ने माँ बाप की कदर बताई। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज के बाद एक कोने में बैठकर मेरे नबी को रोते हुए देखा गया। सहाबा ने रोते हुए जब आका को देखा, सहाबा भी करीब आकर के रोने लगे। आका से पूछा, आका रोने का कोई सबब तो मालूम नहीं होता, लेकिन हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, मेरे सहाबा आज मुझे मेरी अम्मी हज़रत आमिना की याद आ गई। जब सैयदा आमिना का नाम सुना सब रो पड़े, क्योंकि कितना एहसान है उस माँ का कि जिसने हमें मोहम्मद जैसा नबी अता फरमाया, उनके अजीम बेटे को उन्होंने जन्म दिया। तो कहा मेरी अम्मी आमिना की याद आ गई, सब रो पड़े, बहुत रोए। जब इफाका हुआ तो आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अगर आज मेरी अम्मी हयात होती तो क्या होता? सहाबा ने कहा हुजूर क्या होता? आका फरमाते, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी हाजत मेरी माँ को महसूस होती तो मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, हाय हाय हाय, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने बड़े बड़े अलकाबात है ना, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको बेटा कहते, ये सबको कहने का हक नहीं होता। और माँ बाप की ज़बान से बेटा जितना अच्छा लगता है उतना लज्जत वाला किसी की ज़बान से नहीं लगता। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अक्सर लोग क्या क्या अलकाबात देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई मफाद होता है, कोई लफाजी होती है, कोई मजाक भी होता है, कोई हंसी भी होती है। अलकाबात के पीछे हक़ाइक़ बहुत कम होते हैं, लेकिन जब माँ बाप बेटा कहते हैं तो उसमें चाशनी ऐसी होती है, सारे अलकाबात हकीर लगने लगते हैं उस वक्त जब माँ बाप की ज़बान से बेटे के अल्फाज सुने जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता और मेरी माँ मुझे पुकार के कहती बेटा इधर आओ,
تو اس وقت میں نماز چھوڑ دیتا، نماز توڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے جس کا آپ کو صدمہ ہے۔ یہ مرتے کیوں نہیں؟ یہ ستاتے کیوں ہیں؟ ان کو گھر سے نکالتے ہو۔ یہ مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ہم لوگوں کو گھر جانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، لے چلو سید صاحب کو، لے چلو پیر صاحب کو، لے چلو مولانا صاحب کو، دعا کراؤ دعا۔ اور ماں باپ کو کسی نے بہن کے گھر پہنچا رکھا ہے، کسی نے بھائی کے گھر پہنچا رکھا ہے۔ ارے ہماری دعا بھی دعائیں ہیں، لیکن میں یہ بات دیکھو، میں کلیئر بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے لوگ مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں، مگر چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی مر جانا ہے، لوگ ناراض رہیں تو ناراض رہیں، یار راضی رہے، اس لیے میں سچی کڑوی بات کہہ کے چلا جاتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہم لوگوں کی دعا لوگے تو ہم لوگوں کی دعاؤں میں ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ۔ اگر اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے رد کرے، ہماری دعاؤں کے پیچھے مت بھاگا کرو اتنا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعائیں لے، ان کی دعاؤں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کی دعائیں سرٹیفائیڈ دعائیں، سند یافتہ دعائیں۔ اگر تیرا باپ بے نمازی ہو، اگر تیرا باپ شرابی ہو، تیرا باپ دڑمنڈا ہو، تیری ماں بے نمازی ہو، تو بھی کسی متقی کی دعا بھی تیرے حق میں تیرے ماں باپ کی دعا کی طرح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جب ماں باپ اولاد کی حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہی ہوتی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم اسٹیج پر دعا کس کو مائک دیتے ہیں کہ سمجھتے کہ یار یہ بندہ نیک ہے، یہ دعا کرے، تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن ماں باپ کی دعا نیکی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا ماں باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی۔ تو میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے ماں باپ کی دعا کا اثر ضرور ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے تو ماں دعا کرتی ہے، اللہ میرا بیٹا بہت چلا کر کے تجھ سے کلام کرتا ہے، جلالی طبیعت کا ہے، مولا جب یہ طور پر تجھ سے بات کرنے میں آواز بلند کرے تو درگزر کر دیا کر۔ جب امی وصال کر گئی تو کیا کہا، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر بات کرنا، مولا میں تو تیری بارگاہ میں تو بات تو کرتا ہی ہوں۔ کہا جب تو گھر سے نکلتا تھا نا تو ماں کہتی تھی اللہ درگزر کرنا، میرا بیٹا جلال کی طبیعت رکھتا ہے۔ اب ماں چلی گئی اس لیے سنبھلنا، پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، ماں کی دعا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم حادثات سے بچتے ہیں، پیچھے ماں باپ کی دعائیں کام کرتی ہیں، کسی اللہ والے کی دعائیں کام کرتی ہیں، تو یہ دعائیں بہت قیمتی ہے۔ دعا کا در کھلا ہے، تم خوش نصیب ہو، دعا کا در کھلا ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہو، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھو، بہت قدر کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھے، تو جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اللہ ان کی عمر بھی لمبی کرتا ہے اور اللہ ان کا رزق بھی وسیع کر دیتا ہے، ان کے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا۔ تو نمبر 1 یہ ماں باپ کی ناقدری چھوڑ دو۔ یہ ایک گناہ ایسا نکل آیا، میں تو اور گناہوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل ٹھہرتا ہے کہ میں اس پر کچھ اور بات کر لوں اگر آپ چاہیں تو، کہ حالانکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ اور گناہ کے حوالے سے پڑھ دوں تاکہ سارے گناہوں سے بچ سکو، لیکن یہ بات کیسے نکل آئی تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتاؤں کہ ماں باپ کی قدر کرو، بہت قدر کرو۔ اگر یہ ایک کام کر لیا نا تو بہت سارے کام آپ کے بن جائیں گے۔ اور آپ کو یہ کہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا دنیا میں، بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، سماج کے لوگ ہو، یہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا، یہ دھیان رکھنا۔ دنیا میں یہ بہت اہم بات کہہ کر جا رہا ہوں، میں کوئی محقق اور فلسفی نہیں ہوں، میں فقیر ہوں غوث پاک کے در کا، اس لیے میں آپ کو بہت اہم بات کہہ کر جا۔ دیکھو دنیا میں صرف ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، باقی کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رسول کرتے ہیں، اللہ رسول کے بعد ہم سے کون محبت کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں سنیے، لوگ جو ہم سے محبت کرنے والے دکھ رہے نا ہم کو، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، وہ ہمارے فن سے محبت کرتے، ہماری خوبیوں سے محبت کرتے ہیں،
جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مولانا لوگوں کو بلایا، علماء کرام کو، ناظم کو، نعت خواں کو، مقرر کو، تو جب یہ بچپنے میں ننگے پھر رہے تھے تو تب کھڑکوانی والوں نے ان کو کیوں نہیں بلایا تھا؟ آج کیوں بلایا؟ تو کہا وہ عالم اس لیے بلایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو عبدالستار سے پیار نہیں ہے، آپ کو عالم سے پیار ہے، مطلب اس کی صفت علم سے پیار ہے، کہ اگر وہ جاہل ہوتا تو آپ بلاتے نہیں، تو پھر پیار کس سے ہوا؟ جاہل عبدالستار سے پیار نہیں ہے، عالم عبدالستار سے پیار ہے، تو پھر مطلب کیا ہے؟ تو عبدالستار سے نہیں بلکہ اس کے صفت علم سے پیار ہے۔ صحیح؟ کوئی گونگا آدمی، اس کو کیوں نہیں بلایا آپ نے؟ تو کہا وہ تو مقرر نہیں ہے، وہ کیا کرے گا، تقریر تھوڑی کرے گا۔ تو پتہ چلا